اور یا پھر خریدتا ہے. تو آزاد عدلیہ کو اس نے تباہ کیا. اور جب آزاد عدلیہ جاتی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں آپ کی آزادی چلی جاتی ہے، کیونکہ آزاد عدلیہ آئین کے مطابق آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کی حفاظت کرتی ہے. میں یہ بار بار آپ کو اس لیے بتاتا رہتا ہوں، میں خاص طور پہ جو مجھے امید ہے اپنے نوجوانوں سے، کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیوں ساری دنیا ہمارے سے آگے نکل گئی ہے، کیوں ہمارے اتنے برے حالات ہیں. بنیادی وجہ انصاف نہ ہونے کی ہے. تو میں یہ بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں کہ 27 سال پہلے جب میں نے انصاف کی تحریک شروع کی تھی، مقصد ہی یہ تھا، انصاف ہوتا ہے ملک آزاد ہوتا ہے، وہ ملک خوشحال ہوتا ہے. جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا، نہ وہ آزادی ہوتی ہے، نہ وہ جمہوریت ہوتی ہے، نہ وہ خوشحالی ہوتی ہے. تو اس وقت ساری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے اپنی عدلیہ کے ساتھ، اور میں ان کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ جس طرح انہوں نے قانون کے مطابق جو بوگس کیسز میرے اوپر بنائے ہوئے ہیں، ایک کے بعد دوسرا 145 کیسز بنائے ہوئے ہیں. عدلیہ ایک ہی جگہ ہم جاتے ہیں امید لے کے، اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے جیل میں سے بچایا. اس کے بعد میں جو پبلک نکلی، اور میں بات کر رہا ہوں جو پرامن پبلک نکلی، کیونکہ میرے ساتھ جو میرے چاہنے والے، میرے جو ووٹرز ہیں، جو میرے ساتھ جو میرے کارکن ہیں، یہ ہمیشہ 27 سال ہمیشہ ہم پرامن رہے ہیں. ہم نے کبھی جتنی بھی ہمارے اشتعال ڈالا جائے، کوشش کی جائے کہ ہم کسی طرح پرووک ہوں اور ہم کچھ غلط کریں، میں فخر سے کہتا ہوں کہ 27 سال کی سیاست میں ہمیشہ ہم پرامن رہے ہیں. مجھے 25 میں کبھی نہیں بھولے گا پچھلے سال، اور جب یہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے ہینڈلر جو ہیں، انہوں نے پیچھے سے زور لگایا تھا پولیس کو، کیونکہ ہم نے جب بعد میں مجھ سے پوچھا، کیونکہ ہماری پنجاب میں گورنمنٹ تھی، تو ہم نے پوچھا کہ تم نے حرکتیں کی تھی. انہوں نے کہا جی پیچھے سے آرڈر تھے، وہ چڑیا گھر سے آرڈر آتے تھے، تو وہ ہمیں حکم کرتے تھے. میں کہا تم لوگوں کے گھروں میں 3 بجے گھس کے تم نے جو حرکتیں کی، لوگوں کو اٹھایا، جو مارا، نہ چادر نہ چار دیواری، نہ عورتوں کی پرواہ کی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی شرم نہیں آئی؟ آپ کا تو کام ہے قانون کے مطابق چلنا. کہتے جی نوکری کا سوال ہے، حکم آتا ہے وہاں سے، ماننا پڑتا ہے جو کہ پیچھے سے حکم آتا ہے ہینڈلرز کا. تو ہمارے اوپر ظلم ہوا. 26 کو صبح کو میں نے وہاں دھرنا دینا تھا اسلام آباد میں نے دھرنا ختم کیا اسی وقت، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لوگوں کو غصہ تھا اس وقت، جس طرح انہوں نے شیلنگ کی، فیملیز پہ شیلنگ کی، لوگوں کے گھروں میں گھسے. مجھے پتا تھا انتشار کی طرف جانا ہے. سب کو پتا ہے کہ میں نے 26 کی صبح کو جیسے میں اسلام آباد ابھی ڈی چوک بھی نہیں پہنچا، میں نے کہا ختم. اس کے بعد مجھے گولیاں لگتی ہیں، قتل کرنا مجھے پتا تھا، پہلے سے پلان بنا ہوا تھا. میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کون کون اس کے اندر ملوث تھا. مجھے سارے جو فنکار، جو اداکار اس کے اندر تھی، مجھے سب کے نام پتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک. جتنے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کا نام جو لیتا ہوں، اس سے بھی اوپر کا بھی مجھے پتا ہے کہ اس نے گو ہیڈ، گرین لائٹ کس نے دی تھی، کون اوپر 2 لوگ تھے جنہوں نے اس آدمی کو گرین لائٹ دی تھی. اور پھر ان کے ساتھ وہ جو سویلین ملا ہوا تھا، جو رانا ثناءاللہ اور وہ شہباز شریف. مجھے جب گولی لگتی ہے، کیا میں نہیں، ایک قتل اللہ بچاتا ہے مجھے، کیا تب انتشار نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تب کیوں نہیں توڑ پھوڑ ہوئی؟ تب کیوں نہیں گراؤ جھلاؤ یہ جو ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ یہ میرا فلسفہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی پارٹی کو اس طرف لگا دیتے ہیں، اگر ایک دفعہ پارٹی کو خون لگ جاتا ہے، جس طرح ہم جب کراچی میں پارٹی بنانے لگے تو انہوں نے کہا جی یہاں تو اگر آپ نے پارٹی بنانی ہے تو آپ کو ملیٹنٹ ونگ بنانا پڑے گا، کیونکہ MQM کے پاس ملیٹنٹ ونگ ہے، باقی بھی جماعتیں ان کے سامنے، سب کے پاس انہوں نے مسلح لوگوں کو رکھا ہوا ہے، آپ بھی رکھیں.
یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے. میں نے تب ان کو سمجھایا کہ جس وقت آپ اپنی پارٹی میں مسلح لوگوں کو رکھتے ہیں اس وقت آپ کی پارٹی کی ساری فطرت ہی بدل جاتی ہے. وہ آپ کے بھی اگر آپ کے لیے سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں وہ حفاظت کریں گے, وہ پھر دوسری طرف اپنے کام کرنے پہ شروع لگ جاتے ہیں, قبضے شبزے بندوقیں پکڑ کے پھرتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں کرتا, ہماری پارٹی بڑھے نا کراچی میں, کیونکہ جو وہ ڈر ہوتا تھا کہ ایم کیو ایم کی اتنا خوف ہوتا تھا کہ جی ہم حفاظت کیسے کریں گے اپنے آپ کو ان سے. سب میں نے کبھی یہ نہیں کیا. اس کے بعد 26 نومبر آئی, کم از کم 4 لاکھ لوگ تھے پنڈی کے اندر. صرف ہم نے جانا تھا وہاں سے واک کر کے اسلام آباد, وہاں انہوں نے پولیس جمع کی ہوئی تھی. پھر مجھے پتا چلا کہ میں نے کہا ویسے لوگوں کو, ایک تو تھا کہ مجھے گولیاں لگیں پہلی دفعہ, میں خیر اس وقت میں ٹھیک بھی نہیں تھا, وہی کال آف کر دیا, واپس آ گیا وہاں سے. لوگ مایوس ہوئے کہ جی آپ وہ سارے تیار ہوئے تھے اسلام آباد جانے کے لیے, کیونکہ 3 دفعہ ہمارے خلاف دھرنے دیے گئے تھے یہ پی ڈی ایم کے لوگوں نے. ایک ایف آئی آر نہیں کاٹی تھی کسی کے اوپر. موقع دیا, آئیں جی آئیں بشک. انہوں نے 25 مئی پہ بھی ہمارے اوپر پتہ نہیں کتنی ہزاروں ایف آئی آرز کاٹی. پھر اس کے بعد میں نے جب دیکھا کہ اگر ہمارا یہ حق تھا, پرامن احتجاج ہمارا حق ہے, ہم نے نہیں کیا. میں اس کے بعد آگے آ جاتا ہوں. 8 مارچ کو سب کو پتہ یہاں کیا ہوا. الیکشن ریلی شروع ہو رہی ہے, پتہ چلا جناب دفعہ 144 لگا دیا. الیکشن ریلی, الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے, دفعہ 144 کیسے لگتا ہے؟ پورا پلان کیا ہوا تھا انہوں نے. ایک پلان کے تحت چاہتے تھے کہ تشدد ہو یا انتشار پھیلے, کیونکہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. سو ایک چیز, بنیادی چیز آپ سب نے سمجھنی, جو لوگ الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے. جو لوگوں کو خوف آیا ہوا ہے کہ الیکشن میں ان کی تباہی ہو جانی ہے اور ان کا نام و نشان ختم ہو جانا ہے, وہ الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتے, لہذا وہ چاہتے ہیں انتشار. یہ اب بنیادی پوائنٹ سمجھ ہے. اور میں سارا وقت اپنے لوگوں کو, جب ضلع شاہ کا انہوں نے تشدد کر کے اس کو قتل, اس کی جب ڈیڈ باڈی کی تصویریں آئیں, یہاں غصہ تھا. ہم نے اگلے دن پھر ریلی اناؤنس کی, انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی. سب نے کہا جی ہم کریں گے ریلی, کینسل کی. اس سے اگلے دن عدالت سے اجازت لے کے پھر ریلی کی. سب قانون کے بیچ میں رہ کے کیا. تو میں اب آتا ہوں جو میرے گھر سے ہوا. پہلے تو یہاں انہوں نے غیر قانونی طور پہ میرے گھر پہ حملہ کر دیا. 24 گھنٹے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا انہوں نے. کوئی اس کی تاریخ نہیں ہے پاکستان میں. ہم نے کوئی اس کے بعد آرڈر نہیں کیا کہ جلاؤ, گھراؤ, اٹیک کرو لوگوں کو. 18 تاریخ کو مارچ کو جب میں اسلام آباد جاتا ہوں میجسٹریٹ کے عدالت میں جب وہاں ٹول پلازا اسلام آباد پہنچتا ہوں, میرے گھر پہ اٹیک کر دیتے ہیں. آرمڈ کار سے, 72 بند گاڑی سے میرا دروازہ توڑتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بغیر, بلکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ صرف 2 آدمی آ سکتے ہیں سرچ وارنٹ کے ساتھ. فیصلہ تھا ان کا. 45 لوگ یہاں دروازہ توڑ کے پولیس والے کر کے سب کو گھر لوٹنا, جو چیز ملی چوری کی, تباہ کی, لوگوں کو مارا دھاڑا, ہڈیاں توڑ دی بیچارے لوگوں کو, اٹھا کے لے گئے لوگوں کو. اکیلی بشرا بیگم یاد تھی. ہم نے پھر بھی آرڈر نہیں کیا. غصہ مجھے بہت تھا. میں یہ آپ کو کہوں کہ مجھے کبھی بھی غصہ آیا ہے کہ ایک خاتون پردہ دار اکیلی گھر میں بیٹھی ہیں اور چاروں طرف آوازیں آ رہی ہیں, اوپر نیچے پولیس کہ وہ مار رہے ہیں, وہ چیخیں ان کی آوازیں آ رہی ہیں, کھڑکی کے باہر لوگوں کو مار رہے ہیں ڈنڈوں سے. اکیلی خاتون, کوئی شرم کوئی غیرت نہیں تھی ان میں. سب سے زیادہ مجھے غصہ تب تھا. مجھے 18 تاریخ کو وہاں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی دن جوڈیشل کمپلیکس کے اندر. کوئی میں نہیں کہتا کہ جی ہم ملک کے اندر سارے نکل جاؤ باہر, اٹیک کرو, کوئی نہیں کہتا. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے, کیونکہ مجھے کل سے خبریں ملنی شروع ہوئی, کیونکہ میں تو نظر بند تھا نا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا تھا. مجھے تو جب یہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں تو مجھے تو اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے. تو کل سے آج تک, اب آج بھی دن کو مجھے دیر بھی ہوئی آپ کے پاس آنے کی, کہ میں فیکٹس لے رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے, کہ ہمارے یہ تو ہم ہیں ہی نہیں. یعنی میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف پاکستان کی واحد پارٹی ہے
जिधर फैमिलीज आती हैं। आप उठा के देखें, हमारे जलसों में बच्चे और औरतें आती हैं, फैमिलीज आती हैं। कभी किसी पार्टी के पास आई है, सेपरेट औरतों का एनक्लोजर होता है, फैमिलीज का भरा हुआ होता है, बल्कि वो सबसे ज्यादा भरा हुआ होता है। तो हम चाहेंगे इंतशार। अगर एक पार्टी की कॉल पे पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इस तादाद के अंदर ख्वातीन निकलती हैं, तो आप इंतशार चाहेंगे? तो मैंने तो उन सबको कहा हुआ है कि हमेशा वो चीज करो, इंतशार से बचो। हमने कभी इंतशार में नहीं पड़ना। तो जो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मुझे अब चीजें सामने आ रही हैं, तो मैं इसलिए आपके सामने, थोड़ी मुझे देर भी हुई। तो पहले तो मैं जरा बताना चाहता हूं कि मैं निकलने से पहले, जब मैं इस्लामाबाद निकलने लगा था, मुझे पता था इन्होंने करना, हालांकि मेरे ऊपर कोई केस नहीं था, सब बेल्स थी, लेकिन ये इतने बदनीयत और घटिया लोग हैं, और 145 केसेस थे, सब में बेल्स थी। मुझे एक खबर मिल गई कि इन्होंने मुझे पकड़ना है। मैं ये चाहता हूं कि पहले देख लें कि मैं निकलने से पहले क्या कहा था और फिर मेरे से हुआ क्या। ये जो आज मैं जा रहा हूं, वहां कोई पुलिस और रेंजर्स और एफसी इतनी बड़ी फौज लाने की, मुल्क के पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास वारंट है, सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे। जेल में डालना है, मैं तैयार हूं जेल में जाने के लिए। मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं। ये जो आज मैं जा रहा हूं, वहां देखें कि चलने से पहले मैं कह रहा हूं कि देखें, वारंट मुझे दें, मैं तैयार हूं अरेस्ट के लिए, मैं कानून के ऊपर चलने वाला हूं, लेकिन मुझे वारंट दिखाएं। जो इन्होंने वहां किया, फौज ने, रेंजर्स फौज का हिस्सा है, सारी दुनिया के सामने ये जो आपने अभी देखी, सारी दुनिया में ये चली। आराम से हम बैठे हुए अंदर, शीशे तोड़ के इस तरह अटैक किया अंदर, जिस तरह कोई पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द अंदर बैठा हुआ था। मैं हैरत में बैठा हूं कि ये कर क्या रहे हैं। क्या हमने कभी कहा है कि अगर आप हमें वारंट दिखाएं? और लेकिन वो रेंजर्स का क्या काम था? ये तो पुलिस को आना चाहिए था। फौज का ये काम था करने के लिए। और उसके बाद दरवाजे तोड़ के लोगों को मारा, जख्मी किया इन्होंने, मेरे सर पे मारा इन्होंने, और उसके बाद इस तरह लेके गए कि सारी दुनिया ने देखा कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह, वो पाकिस्तानी जिसको सारी दुनिया और पाकिस्तान 50 साल से जानता है, पहले क्रिकेट से मुझे 20 साल जानते थे, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खैराती काम किए हैं, जिसने बड़े खैराती इदारे दुनिया में और होता, नोबेल प्राइज मिलता उन्हीं के ऊपर, 2 बड़े कैंसर हॉस्पिटल, तीसरा बन रहा है, एक यूनिवर्सिटी, सब खैराती, और फिर अल-कादर जिसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। तो उसको इस तरह पकड़ के, जिसने अपनी सारी 50 साल का जो पब्लिक लाइफ है, एक क्रिमिनल केस नहीं था, तो पिछले चंद महीने के अंदर 145 केसेस कर दिए, दहशतगर्दी के, गद्दारी के, कि किसी को डर्टी हैरी कह दिया और साइकोपैथ, गद्दारी, मुल्क से गद्दारी हो गई। जो यानी एक दिन में 15 क्रिमिनल केस, बड़ा से बड़ा भी जो होता है डकैत या क्या कहें वो मुजरिम, वो भी 15 एक दिन में केसेस, वो क्रिमिनल क्राइम्स नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद ये सारी दुनिया के सामने जो इन्होंने मुझे जलील किया, चले अल्लाह के हाथ में ज़िल्लत है, लेकिन उसका मैसेज क्या गई? क्या आपका ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम ये समझ जाएगी कि क्योंकि आप मुझे इस तरह पकड़ कि मैं वाकई करप्शन में, मैंने कोई करप्शन किया है? और मैं यह सबको बताना चाहता हूं कि
میرے اوپر کیس کیا تھا، یہ ذرا سمجھ آئی کیس کیا تھا. میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں پرائم منسٹر بنا کہ میں نے اس ملک کے اندر سیرت نبی کو پروموٹ کرنا ہے، کیونکہ ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی ہے، ہماری مورالٹی گر چکی ہے. مورالٹی گری ہوئی ہے تو اس طرح کے چور و چکے سارے ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سے ایک بڑا مجرم جرائم پیشہ آدمی آج ملک کے اوپر بیٹھ گیا ہے. تو جب آپ کی ملک کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے ملک تباہ ہو جاتا ہے. میرا القادر یونیورسٹی کا مقصد بنانے کا تھا کیا کہ اس ملک کے اندر ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو جو کہ سیرت نبی کے اوپر، جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر تھے، ان کی کوالٹیز آئیں ان کے اندر کہ وہ کیا ان کے اندر کوالٹیز تھی کہ انہوں نے ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا، اور کیوں اللہ حکم کرتا ان کی سنت پہ چلو. تو وہ مقصد وہ تھا. اور پھر صوفیزم اور روحانیات کے اوپر، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پڑھائی جائے وہاں. تو یہ مقصد تھا اس کا. تو یہ فیصلہ ہوتا ہے دسمبر میں، دسمبر 2018. یہ ذرا آپ سنتے رہیں. ایک سپانسر آتا ہے، وہ کہتا ہے میں بنانے کے لیے تیار ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں ایک کینسر ہاسپٹل جس کا خسارہ 9 ارب روپیہ ہے ہر سال کا، 75% کینسر کے مریضوں کو مفت علاج دینے کا. پشاور میں دوسرا کینسر ہاسپٹل، کراچی کے اندر تیسرا کینسر ہاسپٹل جو کہ سب سے بڑا ہے، جو 30 ارب روپے کا بن رہا ہے. نمل یونیورسٹی چل رہی ہے جو کہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے. یہ تو کوئی 300 کچھ کنال ہے، وہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے. وہاں بھی 90% بچے نوجوان مفت ڈگریز لے رہے ہیں. تو یہ کوشش یہ تھی کہ یہاں بھی ہم ایک سینٹر سیٹ اپ کریں تاکہ لیڈرشپ نکلے پاکستان میں جو ایک صادق اور امین ہو. تو یہ مقصد تھا اس کا. یہ ہوتا ہے فیصلہ نومبر میں. 15 مئی کو 2019 کو میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرتا ہوں جا کے ایز پرائم منسٹر. یہ ریکارڈ دیکھ لیں. کیس یہ کون سا ہے؟ این سی اے کا جو کیس یہ بات کر رہے ہیں جو کیبنٹ میں آتا ہے وہ دسمبر میں آتا ہے، 7 مہینے کے بعد. یہ بن رہی ہوتی ہے یونیورسٹی، پیسہ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے. اس کے 7 مہینے کے بعد وہاں یہ این سی اے کا کیس آتا ہے. وہ سمپل کیس ہے، وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے پاس یہ چوائس رکھی گئی کہ پتہ نہیں $170 ملین آ رہا ہے پاکستان، یا لیکن اس کے لیے آپ کو ایک اگریمنٹ ہوئی یا ملک ریاض اور این سی اے میں، تو لیکن وہ کانفیڈینشیل ہے. تو اگر آپ کانفیڈینشیل مانتے ہیں تو وہ پیسہ آ جاتا ہے پاکستان میں. اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو جا کے وہاں کیس کرنا پڑے گا، لیٹیگیشن کرنی پڑے گی. وہیں ہمیں بتایا گیا کہ $100 ملین ہم ضائع کر چکے ہیں فورن لیٹیگیشن میں. تو وہ جب کیس جائے گا وہ کئی سال چلے گا. لہذا ہم نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ میں وہ 170 ملین آتا ہے یا وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے تو پاکستان آ رہا ہے نا. اس کے اوپر میرے اوپر کرپشن کیس ہے. یہ کیس کہتے ہیں جناب آپ نے القادر یونیورسٹی سے فائدہ اٹھایا ہے. القادر یونیورسٹی ٹرسٹ ہے، اس کے سارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں، وہ سارے آپ کو پتہ ہے. بتائیں کدھر سے فائدہ اٹھایا؟ وہ کوئی نہیں بتا رہا. یہ نہیں نیب بتا رہی فائدہ. وہ کہتے جی آپ کو کوئی فائدہ ہو، کیونکہ آپ کو القادر بنانا تھا لہذا آپ نے اس کو ملک ریاض کو، جب ساری کیبنٹ کا فیصلہ تھا. نہیں، آپ نے اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ نے وہ القادر یونیورسٹی بنانی تھی جس میں مجھے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. جس طرح نہ مجھے نمل یونیورسٹی سے ہے نہ مجھے شوکت خانم سے ہے، کیونکہ وہ ٹرسٹ ہے، وہ میری ذاتی ملکیت تو نہیں. اس کے اوپر یہ سارا ڈرامہ ہوا کہ جی عمران خان کے اوپر کرپشن کیس ہوا. اس کے اوپر انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے ایک دہشت گرد کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے تھے. اور دوسرا میری بیوی. اب مجھے جو اس سے زیادہ اپنے سے زیادہ تکلیف ہے کہ میری بیوی کا نام بھی ٹرسٹی میں ہے. کیوں ہے؟ ٹرسٹی کیا ہوتا کہ پہلے کیونکہ قوم کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. میں نے کبھی اس طرح کا کنٹرول ٹیلی ویژن نہیں دیکھا جو آج کل ٹوٹل کنٹرول کر کے پیچھے سے ان کو حکم آتا ہے نامعلوم افراد کا، دھمکیاں آتی ہیں، آرڈرز دیے جاتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں دکھانا، فلانی چل، اس کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں کہنی، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا.
इतना झूठ बोला जा रहा है, लोगों को बताएं कि ट्रस्ट होता क्या है। ट्रस्ट, जो ट्रस्टीज होते हैं ना, उनको कोई तनख्वाह मिलती है, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती। सिर्फ ट्रस्टी वो होता है जिसको, जो दिल से कोई खैराती काम करना चाहता है। अब बुशरा बेगम, बल्कि मुझे सीरत नबी को जो समझाऊं मैं तो बुशरा बेगम की वजह से समझता हूं, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा इसके ऊपर उनकी नॉलेज है, तो उनको मैंने ट्रस्टी रख दिया। उसके ऊपर भी वारंट निकाल दिया अरेस्ट का, मेरे घर पे हमला कर दिया, फिर से आके यहां टेयर गैसिंग शुरू कर दी, उनको कहा कि पकड़ के जेल में डालना है। मैंने ऐसी कभी बेगैरती इस मुल्क में नहीं देखी। वो आदमी, ये नैब का चेयरमैन, ये जो जनरल है, अगर इसने ये ऑर्डर किया और किया इसी नहीं होगा, और इसके हैंडलर्स ने पीछे से इसको कहा होगा, क्योंकि मैं आज तो वो जो पहला नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान जिन्होंने रिजाइन किया, उसने कहा मैं गलत काम नहीं करता, मैं आज उसको सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं नैब के जरा लोगों से मिला था। मुझे तो अंदाजा नहीं था वो इतना प्रिंसिपल्ड आदमी। ये बेजमीर आदमी, इसको शर्म नहीं आई कि वारंट निकाल रहे ट्रस्ट के ऊपर, एक ट्रस्टी होने पे। एक तो ये जाहिल होगा क्योंकि इससे कोई बेहतर केस ही ढूंढ लेता, क्योंकि और केस कोई मिल नहीं रहा था। दूसरा, शर्म नहीं आई कि एक घर की पर्दादार खातून के ऊपर आपने एक वारंट निकाल दिया अरेस्ट का, और यहां पुलिस आ गई उसको पकड़ने के लिए। शर्म नहीं आई? घर में आपकी औरतें नहीं हैं, या आप इतने बेशर्म हैं कि आपकी औरतों से ये कुछ करेगा तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? आप इतने बेगैरत हैं, आप भी बेगैरत हैं, और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है, क्योंकि कोई गैरतमंद आदमी, ऑनरेबल आदमी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो आपने की है। बेजमीर भी हैं, बेगैरत भी हैं, छोटी सी तनख्वाह के ऊपर अपना जमीर बेच रहे हैं आपकी, ये इतनी सी औकात और कीमत है। तो अब मैं आगे चलता हूं। लो जी, उसके बाद मुझे नहीं पता हुआ क्या, मुझे तो उन्होंने बंद कर दिया। तो जब मैं निकला सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे जजेस ने, मैं तो सीधा वहां से सुप्रीम कोर्ट गया, उन्होंने मुझे पूछा कि जी यहां तो बड़ा इंतशार हुआ है, तोड़ फोड़ हुई है। मैंने उनको कहा कि ये हमने कभी ऐसी चीजें नहीं की, तो पहले भी चले कम से कम गोलियां जब लगी थी तब तो तोड़ फोड़ होती ना, तब तो सबको पता था, मैंने तो नाम ले लिया था कि कौन जिम्मेदार है। मैंने तो उस आईएसआई के जनरल का नाम ले लिया था, तो तब क्यों नहीं उन्होंने अटैक किया? तब क्यों नहीं उन्होंने लोगों को घरों में या जाके क्यों नहीं हमला किया? तो जो अब से मेरे पास मालूमात आ रही हैं, मैं ये चाहता हूं कि ये एक छोटी सी आप जरा वीडियो देख लें, ताकि आपको अंदाजा हो कि ये हुआ क्या है। क्योंकि मुझे अभी तक, मैं चाहता हूं इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और इंडिपेंडेंट हो। मैं चाहता हूं जो भी सरकारी बिल्डिंग्स जलाई गई हैं, इन्वेस्टिगेशन हो कि इसके पीछे कौन था। मैं चाहता हूं कि जो बेचारे नौजवान, नहत्ते नौजवान, जो एक हकीकी आजादी के लिए, और जो उनका हक है कि पुरअमन एहतजाज करना, जो हमेशा हमने किया है, उनको सीधी गोलियां मारी गई हैं। और जो पता नहीं कितने 100 लोग इस वक्त पड़े हुए हैं, गोलियां उन्हें लगी हुई हैं, जो अस्पतालों में पड़े हैं। मैं इस सब के ऊपर इंक्वायरी चाहता हूं, लेकिन इनसे नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, आप अपने नीचे कोई पैनल बनाएं इंडिपेंडेंट। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि मुझे इंसाफ नहीं मिलने लगा, क्योंकि मुझे पता था जिन्होंने मुझे गोलियां मारी हैं वो इतने ताकतवर हैं कि वो नहीं यहां इन्वेस्टिगेशन होने देंगे, ये आज भी नहीं होने देंगे। इसलिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि इसमें बड़ी, जो मुझे चीजें पता चली, आपको बड़ी बड़ी चीजें पता चलेगी इस कौम को, कि कौन ये चाहता था कि इंतशार हो, और किसने फायदा उठाया इसका फायदा उठा के, जो ये बड़ी देर से चाह रहे थे, सारी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इन्होंने जेल में डाल दिया। अब तक 3,500 वर्कर हमारे पकड़ के जेल में डाल दिए, अभी भी पकड़ रहे हैं वर्कर्स, और सिर्फ मौके का फायदा उठाया इन्होंने। मैं अभी आपको बताऊंगा कि बाकी इन्होंने क्या किया है। इसकी आड़ के अंदर के जी बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात है, उसने क्या क्या जुल्म किया है, उसको उठा के बहाना बना के इन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। वो जो ये पहले से ही चाहते थे, केसेस तो पहले ही हो रहे थे, पहले हमारे एक दफा इन्होंने 5,000 वर्कर पकड़ लिए थे। तो लेकिन ये जरा, अब आप ये जरा वीडियो देखें प्लीज। शेलिंग स्टार्ट कर दिया, ये देखें
آپ نے دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے دوران انہوں نے شیلنگ شروع کر دی. یہ گلو برڈ پھیر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ پولیس والا ہے, اس کے ہاتھ میں پولیس کا ڈنڈا ہے. یہ گاڑی ہے, انہوں نے سویلین کپڑوں میں لوگوں کو اتارا ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ فائرنگ کریں, فائرنگ کی کوئی اجازت نہیں اس لوگوں کی. یہ بھائی صاحب ہیں اور ان کے ساتھ کچھ اور ایجنسیز کے لوگ. یہ دیکھیں سیدھی فائرنگ کریں. لوگوں کو اتارا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ ان کو لگے کہ یہ عوام ہے جو خراب کر رہی ہے. یہ سول کپڑوں میں آرمی کے لوگ یہ اتر کے سول کپڑوں میں, یہ دیکھیں یہ اتر کے یہ گراؤنڈ میں اکٹھے ہو رہے ہیں گرجا چوک کے آگے. یہ دیکھیں یہ گرجا چوک میں سول کپڑوں میں اکٹھے ہو رہے ہیں. شیلنگ سٹارٹ کر دیا. یہ دیکھیں آپ نے دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے دوران انہوں نے شیلنگ شروع کر دی. میرے پشاور میں 2 ایکس منسٹرز, ایک گورنر, وہ کہتے جی ہم نے یہ ایسے لوگ ہی نہیں دیکھے تھے. اب جب انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کی تو انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی, تو شاہ فرمان اس سے بھی انہوں نے لڑائی کی. دوسرا ہمارا شوکت یوسف سے جب اس نے روکنے کی کوشش کی, جو منسٹر تھا, اس کے انہوں نے کپڑے پھاڑ دیے. یہ کون لوگ تھے؟ ہر جگہ سے خبریں آئیں. ابھی یہاں سے جب ہماری لوگ جمع ہوئے تھے ادھر لبرٹی چوک میں, انہوں نے کہا کہ ہم عجیب عجیب لوگ دیکھ رہے تھے. ہاں ایک تو جنرل پبلک ہے نا, وہ تو ہماری آتی ہے, لیکن یہ عجیب قسم کے لوگ تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ساروں کو اشتعال دے رہے تھے کہ چلو وہ ادھر چلیں, تو ادھر فلانے کنٹونمنٹ میں چلیں, یعنی وہ لوگوں کو اشتعال دے رہے تھے. اور یہ جو آپ نے دیکھا ٹرک سے اترتے ہوئے نامعلوم یہ سفید کپڑوں میں, یہی لوگ جب میں جوڈیشل کمپلیکس میں میرا قتل کرنے کا پلان تھا, وہاں اسی طرح کے لوگ تھے. انہوں نے دوسرے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ایک اور پلان انہوں نے کیا تھا مجھے یہاں قتل کرنے کا, تب بھی تھا کہ وہ ہمارے کپڑوں میں یہاں آئیں گے اور یہاں سے گولی چلائیں گے تاکہ ہمارے پر ہی ہو. جو ہوا ہے اب, یہ جو گولی چلی ہے, یہ گولی کس نے, یعنی کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیونکہ ہمارے میں تو کسی نے گولی نہیں چلائی. سو دیکھیں یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ میں پھر سے کہتا ہوں میں نے کبھی کسی قسم کا انتشار, میں نے کبھی کسی قسم کا وائلنس کی آج تک اپنی پارٹی کو اجازت نہیں دی. کیونکہ ہم وہ پارٹی ہیں جو کہ ہم آئین اور قانون کے بیچ میں الیکشن جیت کے آنا چاہتے ہیں. ہم کوئی اس طرح کے حربے نہیں استعمال کرنا چاہتے, یہ مافیا جو بنا ہوا ہے. لیکن انہوں نے, میں ذرا مجھے جو خاص تکلیف ہوئی, جو عورتوں سے انہوں نے کیا, یعنی کون عورتوں سے اس طرح, یہ کیا یہ ہمارے ملک کی تہذیب ہے؟ یہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی اور ان کے ہینڈلرز, یہ عورتوں کے اندر جس طرح ان کے اوپر خوف اور ہراسہ پھیلاتے ہیں, یہ اس ملک کے اندر کبھی ہوا پہلے؟ کتنا خطرناک ہے. آپ مجھے بتائیں فرانس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پولیس کھڑی ہوتی ہے سامنے, پروٹیسٹرز کھڑے ہو کے پیٹرول بم مار رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر. کبھی کسی نے گولی چلائی ہے وہاں؟ کبھی کسی کے گھروں میں جا کے لوگوں کو اٹھایا, گرفتار کیا, وہ جب سامنے ہوتے ہیں؟ کبھی کوئی لائن کراس کرتا ہے وہاں, تب تو گرفتاری ہو جاتی ہے. گھروں میں چھاپے مارتے ہیں, آج سب کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں, اور ساری لیڈرشپ اندر ڈال دی ہے جیل میں اس کے بہانے میں. اور پھر مجھے یہ ذرا سمجھائیں کہ ٹی وی کے اوپر کیسے ایک دم میڈیا پہ کلیمپ ڈاؤن ہو گیا؟ جیسے مجھے گرفتار کیا, سارے میڈیا پہ سینسرشپ, صرف ایک سرکاری ورژن چلا جا رہا تھا, اور وہ ہمیں پتہ کدھر سے آ رہا تھا, ہینڈلرز ان کا ورژن چل رہا تھا.
چاہے جو بھی چینل ہو جو کہ پہلے ہمیں دکھاتی تھی، سب چینلز ایک ہی چلانے شروع ہو گئے کہ جی شر پسند ہیں پی ٹی آئی، ایک ہی چیز چلنی شروع ہو گئی. ہمیں پتہ ہے کدھر سے فیڈ ہے. ایک تو ہمیں عقل بھی اتنی نہیں ہے کہ تھوڑی سی عقل استعمال کرو. سب کو ایک ہی فیڈ دے رہے تھے یہ کہ شر پسند ہیں، یہ ہیں، انہوں نے وہ کیا. اور اس کے بعد میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن کے چینلز کے اوپر پڑ گئے. اس کے علاوہ اب مجھے یہ سمجھائیں کہ عمران ریاض خان کدھر غائب کیا ہوا ہے؟ کیا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اس امپورٹڈ حکومت اور اس کی لائن پہ چلتا نہیں ہے؟ کیا اس کا یہ قصور ہے؟ اس لیے وہ پہلے اسے اٹھایا، اسے غائب کر دیا. اور مجھے خطرہ ہے، میں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر تشدد کریں گے. کیونکہ ہمارے کئی لوگوں کے اوپر، اعظم سواتی اور میں کئی لوگوں کو بتاؤں گا، علی امین، ان کے اوپر انہوں نے تشدد کیا. اور مجھے خوف ہے کہ اس کے اوپر بھی تشدد کریں گے. کیونکہ عمران ریاض آخر میں کہہ رہا تھا، ایئرپورٹ جا رہا تھا، ملک چھوڑ کے جا رہا تھا، جب اس کو ایئرپورٹ سے پکڑا ہے. اس کو بھی خوف تھا کہ ارشد شریف سے جو ہوا ہے وہی لوگ اسی سے وہی کریں گے. اور اس کو اب جیل میں رکھا ہوا. میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو سب کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے کہ ایک صحافی کے پیچھے جس کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے، اس کی یوٹیوب پہ ویورشپ دیکھیں، اس کو ٹی وی چینلز میں نہیں کام کرنے دیتے کیونکہ یہ ان کی لائن فالو نہیں کرتا. اس کے اوپر اس کو خطرہ یہ ہے کہ یا اس کے اوپر بڑا تشدد کریں گے، اور ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ اس کو مار نہ دیں. کیونکہ ابھی تک وہ پولیس کہہ رہی ہے جی ہمیں نہیں پتا وہ کدھر گیا. ہمیں پتا ہے وہ کدھر ہے، مجھے پتا ہے وہ کدھر ہے. اور اس کے اوپر کچھ ہوا تو پھر یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، وہی جنہوں نے ارشد شریف کا قتل کیا تھا، جو ذمہ دار ہیں میرے اوپر جنہوں نے قاتلانہ حملہ کروایا تھا. پھر اس کو بھی اٹھا کے لے گئے. اور یا مقبول جان کو، ایک بزرگ آدمی ہے، یعنی ٹھیک ہے وہ اس کی اپنا رائے ہے، اس کی اپنی فالوئنگ ہے. چونکہ وہ آپ کی آفیشل لائن کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کی لائن پہ نہیں چل رہا، کیونکہ وہ کنٹرول نہیں ہے، اس کو اٹھا کے لے گئے. آفتاب اقبال کو پکڑ کے لے گئے، اس کو ذرا چھوڑ دیا، لیکن اس کو بھی اٹھا کے لے گئے. اس کی تو لائن ہی کچھ اور ہے. لیکن کیونکہ شاید اس نے عمران خان کے لیے کوئی پروگرام کر دیا ہوگا. یعنی ایسی فیشزم، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کون سے ملک میں، کس جمہوریت کے اندر یہ تماشے ہو رہے ہیں، یعنی جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے. اس کے بعد جب پبلک کا ری ایکشن آیا تو یہ پبلک کا ری ایکشن اس سے بہت زیادہ آنا تھا. جہاں تک مجھے پتہ ہے اوورسیز پاکستانی، اب وہاں تو ہم نے کچھ نہیں نہ کیا، وہاں تو ہمارا کوئی پی ٹی آئی کا ورکر نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ بیرون ملک پاکستانی جو سب سے بڑا اثاثہ اس ملک کا، جس کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان اٹھے گا، ہمیں کوئی آئی ایم ایف نہیں اٹھائے گا، کوئی جو ہمارے دوست ملک ہیں ان سے بھیک مانگ کے نہیں، یہ اٹھائیں گے ہمیں. ان کا ری ایکشن دیکھیں کیسا آیا. ایک دم نکلے ہیں وہ لوگ. اور وہ کیوں نکلے ہیں؟ کیونکہ وہاں ان کو پتہ ہے کہ ایسی حرکتیں جمہوریت میں نہیں ہوتی، آزاد ملکوں میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی. وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میں بات کر رہا ہوں مغرب میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، پرائے ملک ہیں. ان کو اس ملک سے زیادہ آزادی ہے، وہاں وہ زیادہ آزاد ہیں کیونکہ وہاں رول آف لا ہے. ان کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں وہاں کے قوانین اور ان کی عدلیہ. وہ آزاد لوگ ہیں، اس لیے وہ بول رہے ہیں. یہاں انہوں نے اتنا خوف اور ہراساں پھیلا کے، ڈرا کے، ڈنڈے مار مار کے لوگوں کو سمجھ رہے کہ کنٹرول کر لیں گے. میں آج پھر سے یاد کرانا چاہتا ہوں ایسٹ پاکستان کا. میری زندگی میں ہوا ایسٹ پاکستان. مارچ 1971 کے اندر میں وہاں میچ کھیلنے گیا تھا ایسٹ پاکستان کی انڈر 19 کے خلاف. ہمارا جو جہاز واپس آیا تھا وہ آخری جہاز تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کتنی نفرت ہو گئی تھی پاکستان کے خلاف. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. اسی طرح جس طرح آج میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں، تب یہ میڈیا کنٹرول کر رہے تھے. فرق یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے، اور انہوں نے سوشل میڈیا ہی بند کر دیا. اس دوران کیونکہ یہ اپنا ورژن دینا چاہتے تھے کہ شر پسند اور بتانا چاہتے تھے، انہوں نے سوشل میڈیا بند کر دیا.
फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब बंद कर दिया। मुल्क को कितना नुकसान हुआ सिर्फ इसलिए कि जनाब इमरान खान को पकड़ना था, तो वो रिएक्शन इन्होंने नहीं दिखाना था कि उसका रिएक्शन क्या है। तो ईस्ट पाकिस्तान में भी यही हुआ था। हमें यहाँ कंट्रोल्ड मीडिया, पाकिस्तान टाइम्स, हमें तो खबर ही नहीं मिल रही थी। पीटीवी था वो, मैं तो इंग्लैंड गया पढ़ने के लिए, उधर मुझे पता चला वहां क्या हुआ है। आज हमें समझना चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से इतना बड़ा जुल्म हुआ। उनकी जो पार्टी इलेक्शन जीतती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, चाहिए था, उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर दिया, मुल्क गवा दिया, तबाह करवा दिए। 90,000 हमारे फौजी कैदी बन गए। मुल्क को नुकसान आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना हुआ। बंद कमरों में फैसले होते हैं, छोटे से थोड़े से लोग बैठ जाते हैं जिनको पता ही नहीं बाकी दुनिया कैसे चलती है, वहां बैठ के फैसले कर लेते हैं। क्या उन फैसलों का नुकसान होता है वो भी नहीं पता चलने देते। उनकी जब हमूद रहमान रिपोर्ट लिखी गई, पाकिस्तान में शाया ही नहीं होने दी। वो इतनी ताकत थी उनकी। 25 साल के बाद हिंदुस्तान में शाया होती है। मुल्क कैसे नहीं चलते। और मैं जरा ISPR साहब, जरा थोड़ा सा आपने कोई पीछे, मैं जब जेल में था तो बातें की, मैं उनके कोई जवाब देना चाहता हूं आपको। देखें, आपने ऐसी बातें की कि सबसे पहले कहा जी मैं दोगला हूं, कि मैं एक तरफ कहता हूं फौज मेरी है और दूसरी तरफ मैं उसकी तनकीद करता हूं या जो भी बुरा भला कहता हूं। आपने कहा कभी फौज को दुश्मन ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितने मैंने पहुंचाया। दूसरा आपने रिमार्क पास किया। और तीसरा आपने कहा कि हम अब क्रश करेंगे इनको। देखिए ISPR साहब, मेरी जरा गौर से बात सुन लें। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे, तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। मैंने अपने मुल्क का दुनिया के अंदर सर ऊपर किया, इज्जत दिलवाई अपने मुल्क को। उठा के देख लें, आप भूल गए होंगे, आप पैदा नहीं हुए होंगे, जरा पता चलवा लें कि इमरान खान ने क्या पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत ऊपर की या नीचे की। और आपको यह पता होना चाहिए कि जब वॉर ऑन टेरर हुई और जो पाकिस्तान की मिट्टी पलीत हुई दुनिया में, कि हमारा गया जी फौज दोगली है, क्योंकि तब मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, ये हमारे से झूठ बोलती है, करती कुछ है, कहती कुछ है, डॉलर्स हमारे से लेती है और दोगली गेम खेलती है। डबल गेम, दोगला तब नाम इस्तेमाल होता था। पाकिस्तान को वर्ड ही दोगला इस्तेमाल करते थे, डबल गेम का नाम करते थे। जरा इंटरनेशनल मीडिया देखे, किसने अपनी फौज को सबसे ज्यादा जिसकी हिफाजत की, किसने अपनी फौज के साथ इंटरनेशनल मीडिया पे खड़ा हुआ। जब उसामा बिन लादेन, जब वो एबटाबाद में जो वो हादसा हुआ, आपको पता है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के ऊपर जो गुजरिया आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा हमारे से पैसे ले रहे हैं और उसी को अपने एकेडमी के पास एबटाबाद में पाला हुआ है। जो हमें जिल्लत मिली तब कौन बोला आपके लिए? यहां तो कोई सांप सूंघ गया था, यहां तो आर्मी चीफ के मुंह से चून ही निकल रही थी, यहां तो कोई बोलता ही नहीं था, ना प्राइम मिनिस्टर तब वो गिलानी था ना जरदारी। 4-5 दिन सन्नाटा छाया हुआ था, वो आके मार के चले गए। हमारे मुल्क में दुनिया में जलील हुए हम। मैं बोला था, मैं सारी जगह अपनी फौज को डिफेंड किया है। मेरे 3.5 साल में देखें कि पाकिस्तान फौज का इमेज ऊपर था या नीचे था। जरा उठा के देखें, आपके सामने है वो, क्या फौज का इमेज ऊपर गया या नीचे गया? फौज को लोग पसंद करते थे। जब एक आर्मी चीफ ने मेरी कमर में तो चाकू मारा, लेकिन पाकिस्तान के बदनाम तरीन मुजरिमों को आके ऊपर बैठा दिया, तो क्या मेरी वजह से फौज को बुरा भला कहा गया या उस आदमी की वजह से जिसने, उसने क्या समझा कि लोग ये बताए ना, क्या लोग चूंटियां हैं? क्या लोगों में अकल नहीं है? क्या लोग बेवकूफ हैं कि जिधर आप लगाएंगे उधर लग जाएंगे? क्या लोग 30 साल से इन लोगों को नहीं जानते थे? इसी फौज ने, मैंने अपने कानों से सुना हुआ है, जब मुझे ISI ने ब्रीफिंग दिया कि इन्होंने कितना, अब से नहीं 25 साल से मैं सुन रहा हूं कि कितना पैसा इन्होंने चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं।
کہ جی اب چائنا سے واپس آئے تو یا زرداری نے یہ ڈیل کی ہے تو فلانی پراپرٹیز. ہمیں جو انہوں نے پراپرٹیز دکھائی ہیں وہ اس سے اربوں ڈالرز کے اندر پراپرٹیز ہیں. اور ایک دم کہہ رہے ہیں کہ اب جناب فیصلہ ایک آرمی چیف نے کیا ہے تو بھیڑے سراب ادھر چلے جائیں اور اس کو کہہ کہ جی بڑا اب بہت اچھا کیا اور اب عمران خان بولا یہ اچھا ہے. لوگوں نے نہیں تسلیم کیا. میں نے نہیں برا بھلا کہا فوج کو. جو آرمی چیف کے ایکشنز تھے اس نے اس کی ہماری فوج کو برا کیا. اس کی وجہ سے ہوا, میری وجہ سے نہیں ہوا. اور یہ کہنا کہ یہ قوم ایکسپٹ کر جائے ان لوگوں کو, کس نے میموگیٹ کیا تھا؟ کیا حقانی نے جا کے امریکنوں کو نہیں کہا تھا جو کیس لگا تھا سپریم کورٹ میں کہ مجھے, انہوں نے کہا زرداری کہہ رہا ہے کہ مجھے میری فوج سے بچا لو, امریکنوں کو کہہ رہا ہے. یہ میں نے کہا تھا. کیا جب نواز شریف جا کے چھپ کے کھٹمانڈو میں مودی سے چھپ کے ملاقات کر رہے کہ جی میری فوج کو نہ پتا چل جائے, اور اسے اور پھر وہ جو ڈان لیکس میں جب وہ کہتا ہے ڈان لیکس میں کہ جی دہشت گردی انڈورس کر رہا ہے ہندوستان کو پھر کہ فوج دہشت گردی کر رہی ہے, آپ ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیں اور ہمیں کہیں کہ ہم ان ساروں کو تسلیم کر لیں. اور ہم اگر پروٹیسٹ کریں تو ہمیں جیلوں میں ڈال دیں, ہم پروٹیسٹ کریں ہمارے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیں, ہم کچھ کریں آپ اینٹی اسٹیٹ ہمیں قرار دے دیں, لیکن آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے گولیاں لگی ہیں, مجھے پتا ہے کس نے کون ذمہ دار ہے. کیا مجھے ایکس پرائم منسٹر جو سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ, مجھے یہ حق نہیں ملا کہ میں اپنی ایف آئی آر کٹوا سکوں؟ آئی ایس پی آر صاحب فرمان دے رہے ہیں کہ ہمارا تو بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے. بھی آپ ہیں کون کہنے والے؟ یہ کس نے آپ کو رائٹ دیا ہے؟ ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر واردات ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے ایف آئی آر کٹوانا, تفتیش ہو, پھر وہ بے بنیاد بے قصور ثابت ہو جائے, بسم اللہ. لیکن آپ تو بیٹھ کے فرعون کی طرح فرمان پاس کر رہے ہیں کہ جی وہ تو ہمارا, میں نے تو غلط الزام. اور یہ کہنا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے, آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. عمران خان کو 50 سال یہ قوم جانتی ہے. اس قوم کی تاریخ میں اگر کسی ایک آدمی کو اس قوم نے سب سے زیادہ پیسہ دیا ہے, جو سب سے زیادہ خیراتی کام وہ عمران خان کر رہا ہے. اور وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ دیانتدار آدمی ہے, وہ چوری نہیں کرتا پیسے, وہ سچ بولتا ہے. عدالت کے اندر جب میرا کیس لگا فلیٹ کا, عدالت نے سپریم کورٹ نے کہا صادق اور امین ہے. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ کہنا جی جھوٹ بول رہا ہے یا دوگلا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. کبھی آئی ایس پی آر نے اس طرح کی باتیں نہیں کی. آپ تو کود کے آ گئے پالیٹکس میں, آپ پارٹی بنا لیں اپنی. اور میں اس کے علاوہ میں آخر میں, کیونکہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بڑا غصہ ہے اس چیز کے اوپر کہ اس طرح کے الزام لگانے اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں, اور اس آدمی پہ لگا رہے ہیں جس کو ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج مضبوط ہو. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, میں ڈرامے نہیں کر رہا کیونکہ میرے پیسے ملک سے باہر نہیں پڑے ہوئے. میں نے بھاگ کے, میرے اوپر 145 کیسز سے ملک چھوڑ کے باہر نہیں بھاگا. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ای سی ایل پہ نہ ڈالنا, کہ میں ڈالو مجھے ای سی ایل پہ, میں جانا ہی نہیں چاہتا ملک سے باہر. اور میں یہ آپ کو دوسری بات بتا دوں, وہ لوگ جن کے پیسے باہر پڑے ہیں, جن کے ساتھ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں, اب جب روپیہ 300 کراس کر گیا ڈالر, تو ان کو کیا فائدہ نقصان ہوا ہے؟ ان کی تو دولت ڈالرز میں پڑی ہوئی ہے, ان کو تو فرق ہی نہیں پڑا. لیکن سارا تنخواہ دار طبقہ, پولیس, سرکاری نوکر, ہمارے فوجی, ساروں کو آج ان کے گھروں میں پوچھیں کہ ان کے اوپر کیا حالات ہیں. پوچھیں نہ ذرا, ان کی بیویاں بیچاری جو بیچاری دیکھ رہی ہیں کہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, ان کی جو, جب باجوہ نے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی تو جو 100 روپیہ تھا وہ آج صرف مشکل سے 55-60 روپیہ خرید سکتا ہے. اس کی قیمت صرف 55 سے 60 روپے, اور اب روپیہ اور گرا ہے تو اب اور نیچے چلی جائے گی, مہنگائی اور بڑھ جائے گی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ عمران خان ذمہ دار نہیں ہے. آج جس آدمی نے سازش کر کے گرایا وہ ذمہ دار ہے. اور اگر آپ میں برداشت ہو تنقید کی
کیونکہ تنقید سے اصلاحات ہوتی ہے. آپ ایک معاشرے سے، ادارے سے، ایک انسان، آپ تنقید ختم کر دیں وہ مر جاتا ہے. سوویت یونین کیوں ٹوٹی؟ کیونکہ وہاں تنقید ختم تھی. وہاں بھی اسی طرح کے جس طرح آپ آج حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو منہ کھولتا ہے اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں، وہاں بھی یہی ہو رہا تھا، وہ ٹوٹ گیا. جو بھی معاشرہ آگے بڑھتا ہے اس کے اندر تنقید کی اجازت ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کی تنقید کرتے ہیں. یہ میں دوگلا نہیں ہوں. اگر میں اپنے بچوں کی تنقید، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اپنے بچوں سے ان کی اصلاحات کے لیے تنقید کرتا ہوں. یہ کوئی فرعونیت نہیں ہے کہ آپ ہماری ضرورت نہیں، ہم کوئی آپ کی کمی ہے کہ ہم تنقید نہیں کر سکتے، کہ ہم تنقید کریں گے تو جناب اب اینٹی اسٹیٹ ہو گئے، غداری کا پرچہ ہو گیا. اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے. یہ جو ہوا ہے، کان کھولیں اپنے اور آنکھیں کھولیں. یہ ملک کدھر جا رہا ہے؟ جس طرف جا رہا ہے. اس وقت ہے آپ کا کہ اندر سے اصلاحات ہو. یہ ڈنڈے مار کے اور یہ ہمیں سارے پکڑ دکڑ سے کچھ نہیں ہونے لگا. کیونکہ اسی طرح کا کریک ڈاؤن ایسٹ پاکستان میں بھی تھا، کچھ نہیں ہوا. کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈنڈے مار کے اور جیلوں میں ڈال کے نہیں ختم کر سکتا. میری اگر آپ کی سننی تو نہیں آپ نے، لیکن میرے خیال میں کہ آپ کو اس وقت آپس میں ایک بڑا سرکل رکھنا چاہیے. چھوٹے سے بند کمروں سے باہر نکلنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ملک تیزی سے جو تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں. میری تجویزیں آپ سن رہے ہیں. میں اپنی قوم کے لیے اب قوم سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو قوم نے اب فیصلہ کر لیا. ہم یہ غلامی قبول نہیں کرتے. جو قوم نکلی ہے، میں ان شر پسند کی نہیں بات کر رہا جو میرے خیال میں جان کے اندر ڈالے گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہوگی جب بھی تحقیقات تو یہ سامنے آ جائے گا. کیونکہ یا تو ہماری تاریخ ہوتی نا کہ ہم یہ اس طرح کے گولیاں چلا رہے ہوتے یا کچھ کر رہے ہوتے، جلا گھراؤ کر رہے ہوتے، تو اس کی تو 27 سال میں تاریخ ہونی چاہیے تھی. یہ ایک دم کیا ہوا ہے؟ اور اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو میں ایک دم ایکشن لیتا اس کے اوپر. مجھے اندر بند کر دیا، 4 دن کے بعد کہتے ہیں میرے اوپر ہی پرچے کر دیے کہ جناب عمران خان کے کہنے کے اوپر سب کچھ ہوا. تو پہلے کیوں نہیں ہوا عمران خان کے کہنے پہ؟ تو میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرے پاکستانیوں، ہم نے ہر صورت اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. یہ جو غلامی کی زندگی ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. یہ جس زندگی کے اندر آپ کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، آپ کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے. طاقتور جو مرضی چاہے کر سکتا ہے. ظلم ہمارے پہ کرتا ہے، کیسز ہی ہمارے پہ کر دیتا ہے. اب سارے کیسز ہمارے پہ ہو گئے. یہ لوگ کون مرے ہیں؟ خیر مجھے تو ابھی تک پتا نہیں. کئی درجنوں لوگ بیچارے شہید ہوئے ہیں، اور کوئی کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا جس کو شہید کیا. تو ایک تو میں یہ بھی آج کہہ دوں کہ جو بھی میں اپنی ساری پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ سب نے جو ان کے گھروں میں جانا ہے، جن کو گولیاں لگیں، جو شہید ہوئے، ان سب کے گھروں میں جانا ہے. میں انشاءاللہ ان کے لیے پیسے اکٹھے کروں گا. ہم نے ان سب کے لیے، ہم ان کے گھر والوں کا دھیان رکھیں گے. کیونکہ یہ سب جو میں جانتا ہوں نکلے حقیقی آزادی کے لیے. میں شر پسند کو نہیں جانتا. میں بالکل نہیں سمجھتا کہ جنہوں نے، اور پھر سے میں کہتا ہوں تحقیقات کروانی چاہیے کہ کیسے وہاں سے ادھر سے لبرٹی چوک سے سارا راستہ گئے ہیں کور کمانڈر کے گھر. کیوں نہیں کسی نے روکا ان کو؟ اور تھوڑے سے لوگ تھے، مجھے جو بتایا اتنے لوگ بھی نہیں تھے. کوئی یہ پلان تھا. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میں نہیں ابھی کہہ سکتا، مجھے خدشہ ہے کیونکہ ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا. تو میں سب سے پہلے اپنی ساری قوم کو اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل 5:30 بجے، یہ بڑا غور سے سننا ہے میری بات. آپ کل 5:30 بجے آپ نے، اور میں خاص طور پہ اپنی آپ خواتین کو کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے جو اصل نظر آ رہا ہے کہ گھروں کے اندر انقلاب آ گیا. ہماری خواتین سمجھ بیٹھی ہیں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور شاید کیونکہ ان کا گھر کا وہ دیکھ رہی ہے کہ کتنے پیسے میں کتنا سودا آتا ہے. وہ ایک تو وہ تباہی 1 سال میں جو ہوا ہے، لیکن ویسے بھی انقلاب ہمیشہ یوتھ اور خواتین لے کے آتی ہیں. تو میں اپنی خواتین کو کہنا چاہتا ہوں اور اپنے بزرگوں کو کہ آپ نے صرف میری آج غور سے بات سنی. اپنے گھر سے اپنے باہر نکلنا ہے. آپ کی گلی کے آخر میں جو، یا آپ کی گاؤں
یا گلی کے آخر میں آپ نے صرف نکل کے ایک اپنے ہاتھ سے لکھ کے ایک پلے کارڈ جس میں ہونا چاہیے حقیقی آزادی، اوپر حقیقی آزادی اور نیچے آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ. کیونکہ آئین ہوتا ہے تو اگر آئین ہوگا تو ملک بھی ہوگا اور آزادی بھی ہوگی. تو یہ آپ نے صرف حقیقی آزادی، آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ ایک پلے کارڈ پہ رکھے. آپ نے صرف اپنی گلی سے نکل کے کھڑے ہو جانا ہے 1 گھنٹے کے لیے میرے لیے، اپنے ملک کے لیے 5:30 سے 6:30 تک آپ نے نکلنا ہے کل. اور اس کے علاوہ میں اپنے جدھر سے میں نے جلسہ کرنا تھا مرید کے سے میں شروع کر رہا تھا اپنے جلسوں کی کیمپین، لیکن بیچ میں مجھے پکڑ لیا انہوں نے. تو میں بدھ سے پھر پچھلے بدھ کرنا تھا مرید کے میں جلسہ، انشاءاللہ اس بدھ کو پھر سے مرید کے سے شروع کروں گا اور اس کے بعد میں اپنے اگلے جلسوں کی کیمپین اناؤنس کروں گا. تو میرے پاکستانیوں، آزادی کبھی بھی آسانی سے نہیں ملتی. آزادی چھیننی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں. یہ ہے آزادی کی ہماری جدوجہد، یہ جہاد ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ نے کل بہت ضروری نکلنا ہے، بتانا ہے کہ زندہ قوم ہے، ہم آزادی چاہتے ہیں. صرف اپنی گلی سے باہر، اپنے گاؤں سے جدھر بھی ہیں نکل کے جمع ہو کے اکٹھے کھڑے ہو کے پلے کارڈز میں کہنا ہے حقیقی آزادی، آئین بچاؤ ملک بچاؤ. دوسری چیز کہ میں یہ اب چاہتا ہوں ساروں سے، سب کو، اب میں سب کو کہہ رہا ہوں، میں سب سے پہلے اپنے پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آگے سے جو پولیس کے افسران ہیں ان کو جب پیغام آتا ہے نا، وہ جی چڑیا گھر سے یا پارا سے پلان آ گیا کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے، تھوڑا سا ذرا خوف خدا اپنے اندر پیدا کریں. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. انسان آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. جب یہ آپ کو ناجائز کام کے لیے ہینڈلرز کال کرتے ہیں، ان کو کہیں میں نہیں کروں گا. اللہ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے اس کے علاوہ. یہ ہینڈلرز کوئی خدا نہیں ہے. یہ ڈرا کے دھمکا کے جو آپ سے کام کرو کہ میں نہیں کرتا. میں اپنے ججز اور خاص طور پہ آج سلام کرتا ہوں اپنی جوڈیشری کو کہ ہمیں سب امید ادھر سی ہے. مجھے پتا ہے ججز کے اوپر کتنا پریشر ڈالتے ہیں یہ ہینڈلرز. نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون یا کوئی فائل پکڑا دیجیے کہ ٹیپ کوئی رکھ لیا، یہ کچھ کر دیا. ساری میں جوڈیشری سے کہتا ہوں اس ملک کی خاطر، اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر ان کو کہیں ہم کون سی قانون کے مطابق آپ مجھے کال کر رہے ہیں؟ کس نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ مجھے کال کر کے کہیں گے جی ایسا فیصلہ کرنا اور ویسا فیصلہ کرنا ہے؟ یہ وقت آ گیا ہے، دیکھیں آزادی کا وقت آ گیا ہے. اب کہیں میں نہیں کرتا. میں صحافیوں کو کہتا ہوں جس طرح عمران ریاض اور اوریا مقبول جان اور سمیع ابراہیم جس طرح یہ کھڑے ہیں، جو مرضی کہیں وہ اپنی ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اس لیے تو لوگ ان کو دیکھتے ہیں. میں باقی صحافیوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو بھی یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو حکم، کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت آپ کو حکم کر رہے ہیں کہ جی یہ فلانا کرو تو اس کو اچھا کرو اس کو برا کرو. اپنی ضمیر کی آواز سنیں. یہ سارے آزاد معاشروں میں ایسے ہوتا ہے. کسی آزاد معاشرے میں کوئی آپ کو ٹیلی فون کر کے حکم نہیں کرتا کہ آج اس ٹی وی چینل پہ عمران خان کو نہ دکھاؤ، کیونکہ باہر کی چینل تو ویورشپ پہ دیکھتی ہیں. اگر عمران خان کی زیادہ ویورشپ ہے وہ دکھائیں گے، اگر نہیں ہے وہ نہیں دکھائیں گے. یہاں باقاعدہ کال، اچھا ہم تمہیں پیسے دیں گے عمران خان کو نہ دکھانے کے لیے. صحافیوں کو بھی، مالکان کو بھی، سب کو کہتا ہوں دیکھیں یہ ملک ایسے چلے گا نہیں. کوئی ملک نہیں ایسے چل سکتا کہ یہ جو باہر سے آرڈرز آتے ہیں، نامعلوم افراد پیچھے بند کمروں میں غلط بلط فیصلے کرتے رہتے ہیں، ملک کا بیڑا غرق کرتے رہتے ہیں. ٹائم آ گیا آپ کہ نہیں ہم کرتے، ہم آئین کے مطابق چلیں گے، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. میں پارٹیز کو، اپنے سوشل میڈیا کو، ساروں کو، جو بھی آپ کو ٹیلی فون کر کے اب کہنا کہ دھمکیاں دیں کہ جی عمران خان نے کاٹا ڈال دیا، کہ جو مرضی ڈالیں، ہم کھڑے ہیں. ہم ضمیر کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں. الحق ہے وہ، ہم رائے حق پہ کھڑے ہیں. جان بھی چلی جائے تو ہم کھڑے رہیں گے. اور آپ اندر سے ہی قوم آزاد ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن خوف کے اوپر
یہ سارا ملک کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے اجازت مل گئی, عدالت نے مجھے اجازت دے دی کل, سارے بیل مجھے میرے ہو گئے, مجھے جانے ہی نہ دیں وہاں سے, بٹھا دیا جہاں وہاں. 1 گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گئے, 3 گھنٹے ہو گئے, میں بیٹھا ہوں. پتا چلا جناب نامعلوم افراد نے ابھی اجازت نہیں دی, کیونکہ ان کو نہیں یہ سمجھ آ رہی ہے کیسے ہو گیا. چلو جی میں وہاں بیٹھا ہوں. تو اس لیے میں اپنی قوم کو, سب کو آخر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے اس ملک کو ہم اپنی تقدیر بدلیں. کل آپ نے ضرور نکلنا ہے شام کو 5:30 بجے اپنے ملک کے لیے, اپنے آئین کو بچانے کے لیے, اپنی آزادی کو بچانے کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے